بسم الله الرحمن الرحيم. خير القرون مواقفا ومثالا تبعوا الرسول إذا سعى. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ غیر مکفی ولا مودع ولا مستغنى عنہ ربنا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، محترم سامعین کرام، آپ حضرات کے سامنے حضرت مولانا قاری سید صدیق احمد صاحب باندھوی رحمۃ اللہ علیہ کے افادات درس قرآن سے سورہ کہف کا بیان چل رہا تھا. آپ حضرات کے سامنے سورہ کہف کے تعلق سے بہت سی باتیں بیان کی جا چکی ہیں. آج آپ حضرات کے سامنے حضرت مولانا سید قاری صدیق احمد صاحب باندھوی رحمۃ اللہ علیہ کے افادات میں سے دو اہم چیز کو بیان کرنا ہے. پہلی چیز نوجوانی کی اہمیت اور دوسری چیز ہجرت کرنے کا حکم. کہ نوجوانی کی اہمیت کیا ہے یہ بتلانا مقصود ہے، اور ہجرت کن حالت میں کرنی چاہیے یہ بتلانا مقصود ہے. حضرت مولانا قاری سید صدیق احمد صاحب باندھوی رحمۃ اللہ علیہ اذ اول فتیہ آیت کے ضمن میں بیان فرماتے ہیں کہ فتیہ نوجوان کو کہتے ہیں. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اصحاب کہف نوجوان تھے، نئی عمر کے لوگ تھے. انسان کی اصل زندگی نوجوانی ہی کی زندگی ہوتی ہے. اس عمر میں اپنے آپ کو جیسا بنا لے ڈھال لے ویسا ہی بن جاتا ہے. پھر اخیر عمر میں اس کے اندر تبدیلی مشکل سے ہوتی ہے. اخیر عمر میں تو اپنے بیتے ہوئے اوقات کو ہی گزارتا ہے. پتہ یہ چلا کہ نوجوانی میں انسان کو اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرنے والا بنانا چاہیے، تاکہ جب عمر ڈھل جائے، بڑھاپے کے ایام شروع ہو جائے تو نوجوانی کی بنی ہوئی عادتیں طاعت کے ساتھ وہ بڑھاپے میں بھی کام آتی رہیں. دوسری چیز، جس مقام میں رہ کر اللہ کی عبادت نہ ہو سکتی ہو وہاں سے ہجرت کر جانا چاہیے. یعنی ہجرت کا حکم کس حالت میں ہوگا اس کے بارے میں بتلایا کہ جہاں اللہ کی عبادت کرنا مشکل ہو اور بہت زیادہ مشکل ہو وہاں سے ہجرت کر جانا چاہیے. اصحاب کہف جن کی تعداد 7 بتلائی جاتی ہے، ان لوگوں نے اپنے وطن کو چھوڑ کر غار کی طرف ہجرت فرمائی، محض اس وجہ سے کہ ڈر اس بات کا تھا کہ بادشاہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے میں رکاوٹ ڈالتا تھا. وہ خود اپنی عبادت کروانا چاہتا تھا، اس لیے ان لوگوں نے ہجرت فرمائی. اس سے معلوم ہوا کہ جب کبھی کسی جگہ ایسے حالات آئیں کہ ان حالات میں رہ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا مشکل ہو اور اپنا ایمان بچانا مشکل ہو تو ایسی حالت میں اس جگہ سے ہجرت کر جانا چاہیے، وہاں سے نکل جانا چاہیے. پھر اپنی راحت اور مصیبت کا خیال نہ کرے اور یہ نہ دیکھے کہ یہاں تو بہت آرام ہے اور جہاں ہجرت کر کے جانا ہے معلوم نہیں کہ وہاں کچھ انتظام ہو سکے گا یا نہیں. یہ لوگ غار میں چلے گئے تھے. سوچنے کا مقام ہے کہ کیا وہاں پر پہلے سے کوئی رہائش کا انتظام تھا یا وہاں پر منع سلوہ نازل ہوتا تھا. حق تعالیٰ کا نظام یہ ہے کہ جو دین کی راہ میں اللہ کے واسطے قربانی دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی غیب سے مدد فرماتا ہے. شروع میں کچھ پریشانیاں ہوتی ہیں لیکن جو اللہ کے واسطے ان پریشانیوں کو برداشت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ غیب سے اس کی مدد فرماتا ہے. چنانچہ ان اللہ کے بندوں نے اللہ کے واسطے ہجرت کی، اللہ تعالیٰ نے غیب سے ان کی مدد فرمائی. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد ہی تو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی راحت کا انتظام فرمایا اور وہ اس طرح سوئے کہ سونے کی حالت میں ان پر دھوپ نہ آ سکی اور آرام سے وہ لوگ سوتے رہے. بعض علماء فرماتے ہیں کہ ان حضرات کے سونے کی مدت 300 سال تھے. اتنی مدت تک سوتے رہنا اور بھوک و پیاس کی وجہ سے بے چین نہ ہونا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مدد تھی.
ان حضرات کے سونے کی کیفیت یہ بیان کی جاتی ہے کہ یہ حضرات سوتے تھے اس حالت میں کہ ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی۔ یہ حضرات سو رہے تھے اس حالت میں کہ ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی اور یہ سو رہے تھے۔ دیکھنے والا یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ جاگ رہے ہیں اور ان پر ایک خاص ہیبت اور رعب طاری کر دیا گیا۔ یہ سب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد اور بطور کرامت کے تھا۔ اس کا اثر یہ تھا کہ دوسرے لوگ ان کو جاگتا ہوا سمجھ کر ان کا سامان وغیرہ نہ لے جا سکتے تھے اور ان کا رعب طاری تھا۔ کرامت کسی کے اختیار میں نہیں ہوتی۔ جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اس سے کرامت صادر کروا دیتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ صاحب کرامت کو خود اس کا علم نہ ہو کہ مجھ سے کرامت صادر ہو رہی ہے۔ اتنی مدت تک اس طرح سوئے رہنا یہ ان کی کرامت ہی تو تھی۔ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں اور دین کے کام میں لگتے ہیں، اس کی خاطر قربانی دیتے ہیں، کبھی اللہ تعالیٰ ان سے کرامت ظاہر کروا دیتا ہے اور ہر طرح سے اس کی مدد کرتا ہے۔ اور مدد کی ایک شکل یہ بھی ہوتی ہے یعنی کرامت، لیکن یہ کسی کے اختیار میں نہیں ہے بلکہ من جانب اللہ ہوتی ہے۔ کرامت کہتے کس کو ہیں؟ یہ بات اچھے سے سمجھنے کی ہے کہ کرامت اس کو کہتے ہیں جو بطور خرق عادت یعنی عادت کے خلاف ہے۔ اگر متبع شریعت اور متبع سنت سے صادر ہو یعنی شریعت پر چلنے والا اور سنت کی پیروی کرنے والا شخص اگر اس سے کرامت صادر ہو تو وہ کرامت ہے، ورنہ استدراج کہلاتی ہے۔ اور اگر نبی سے صادر ہو تو اسی کا نام معجزہ ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اگر شریعت کے موافق زندگی گزارنے والا اور سنتوں پر چلنے والا شخص ہے، اس سے کوئی کام ایسا پیش آ گیا جو عادت کے خلاف ہے تو وہ کرامت ہے۔ اور اگر کوئی غیر شرع زندگی گزار رہا ہو، سنتوں کی پیروی نہ کر رہا ہو، اس سے کوئی کام ایسا پیش ہو گیا جو عادت کے خلاف تھا تو وہ استدراج ہے، کرامت نہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ کرامت کا پیمانہ انسان کی زندگی دیکھ کر پتہ لگایا جا سکتا ہے، نہ کہ کرامت دیکھ کر انسان کی زندگی کا فیصلہ کیا جا سکے۔ آج ہمارے معاشرے میں یہ بہت بڑی کمی ہے کہ کسی انسان سے کوئی خاص ایسا بات پیش آ گئی جو عادت کے خلاف ہو تو ہم اسے ولی قرار دے دیتے ہیں۔ ایسا بالکل نہیں ہے، بلکہ ولی اس کی زندگی بتلاتی ہے۔ ضروری بھی نہیں ہے کہ ولی سے کرامت صادر ہو جائے، ہو سکتا ہے کرامت کرنے والا ہو سکتا ہے کرامت نہ کرنے والا ہو۔ اور غیر ولی سے بھی کچھ کام ایسے ہو جاتے ہیں جو عادت کے خلاف ہوتے ہیں، تو ان کو کرامت سمجھ کر اس کو ولی قرار دینا یہ غفلت ہے اور یہ گمراہی ہے۔ اس لیے پتہ یہ چلا کہ جو شریعت پر چل رہا ہے اس کے اگر کام عادت کے خلاف کچھ ہو جائیں تو ان کو کرامت سمجھیں، اور اگر شریعت پر نہیں چل رہا ہے اور عادت کے خلاف کوئی کام کر دے تو اس کو استدراج کہیں۔ اور اگر نبی سے یہ چیز صادر ہو تو اسی کا نام معجزہ ہے۔ نبی سے معجزے ہوتے ہیں اور غیر نبی سے شریعت پر چلنے والے سے کرامت ہوتی ہے، اور غیر شریعت پر چلنے والے سے استدراج ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں کو خوب اچھے سے سمجھنے کی اور ان پر عمل پیدا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔